قادیانی سے کہتے مربی دوسرا ہو. میں نے کہا سرمد صاحب ایک بہت ایزی کوشچن ہے، آپ کو بہت آسان سوال ہے. خاتم النبیین اس شخصیت کا نام ہے جو ان تمام مقتدیوں کا امام تھا اس مسجد میں، مسجد اقصی. اب دال نہیں گلی نا، ختم. یقین مانے وہ آف لائن. جب وہاں سے دوڑا نا تو علی مجھے کہنے لگا کہ حضرت اللہ کا وعدہ کر کے کہتا ہوں مجھے توبہ کرنا ہے، کہیں میری موت آ جائے. میں تو سمجھتا تھا کہ ہم مولویوں کے پاس دلائل نہیں ہے، اس نے مجھے قائل کیا تھا کہ مولویوں کے منہ پیلے ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یوں بازو چڑھا بولتے ہیں، ان کے پاس دلائل. ہم بڑی سنجیدگی سے بات کرتے ہیں. حضرت آج دلائل اپنی جگہ، میں آپ کی فیس ریڈنگ چہرہ پڑھتا اور اس کی بھی فیس ریڈنگ کرتا تو آپ کے چہرے کو کوئی گالی کا اثرات نہیں دیکھے. بس یہ بندہ زیرو ہو گیا. اللہ کے لیے مجھے کلمہ پڑھا کر واپس کر دیا. حضرت رب نے اس کو ہدایت نصیب فرمائی اور وہ ادھر. اب میری بات کا مطلب کہ ان کی محنت دیکھی. اچھا اگلا جملہ، توبہ کرنے کے بعد علی نے اور انکشافات کی. تو نے کہا جی مجھے ٹورنٹو کا ویزا دے رہے تھے کینیڈا، تو آ جا تیری شادی جانے، تیری جاب جانے، تیری نوکری جانے اور تیری چھوکری جانے، وہ سارے مرزا ہی دیں گے، تو آ جائے ایک بار. اندازہ کہاں بیٹھے اور ہم یہاں بیٹھے. یہ جلسے میں اس لیے ہم نہیں آئے کہ آپ کا جی ملا جی نے واہ واہ کہا، لوگوں نے کہا جی واہ واہ ہو گئی. بھائیو خدا کے لیے یہ سینے و سفینے میں جو آگ لگی ہوتی ہے اس کو بندہ لے کر ادھر کے جذبے کو لے. یہ حضرات کا پروگرام کرنا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نعرے بڑے بچے، یوں نہیں ہے ایسے چول کھا لینا، یوں نہیں ہے. وہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں بلانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم دلائل سیکھ کے رسول اللہ کے چوکیدار. اور یہ بات یاد رکھو، عقیدہ ختم نبوت کا کام وہ کام ہے. باقی جتنے باتیں ہیں نا وہ اپنی جگہ. یہ اسلام کی چوٹی کا تحفظ ہے. یہ ہے ختم نبوت کے لیے تیاری. میرے خیال میں اس واقعے میں آپ بہت کچھ سمجھ گئے. یہ صرف واقعہ نہیں تھا، دلائل میں آپ کو مضبوط کرتے کہ ایک زنجیر تھی. آؤ میں ایک بات اور کرتا ہوں. جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث پاک سنتے جب امام ہاتھ پہ سنت والا آسا لے کر ایک حدیث سنا. حدیث تو لمبی ہے لیکن میں جملہ سنا. ارحم امتی بامتی ابو بکر. حدیث سے نہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ارحم اس میں تفضیل ہے، انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری والا. اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. ارحم امتی بامتی، میری پوری امت میں سے، حضور کے دور سے لے کر قیامت تک تمام امت کے لوگوں میں وہ کون ہے جو امت کے لیے رحم دل ہے، مہربان ہے، نرم مزاج ہے اور امت کا درد اپنے دل میں کڑن کے طور پہ رکھتا ہے. حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، یعنی انتہائی نرم، انتہائی مہربان شخصیت. اب اس نرم آدمی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ تو ختم نبوت پہ گرم ہے یا ٹھنڈا؟ ابو بکر صدیق سے پوچھ لے جس کی نرمی حضور نے حدیثوں میں بتائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہی واقعہ دینا، آپ کو اللہ رب العزت مکہ اور مدینہ لے دیں. مدینہ طیبہ سے تو 1000 کلومیٹر ریاض کا سفر. ریاض کیپٹل آف دا کنگڈم، سعودیہ کا دارالخلافہ. اس کے ساتھ 70 کلومیٹر پہ ایک بستی ہے، اس کا نام ہے قریہ یمامہ. آج بھی ہے یمامہ. یہ وہ بستی ہے جہاں سے ایک شخص مسلمہ ایک کذاب اٹھا. وہ مسلمہ کون ہے؟ اسے کذاب کیوں کہتے ہیں؟ کذاب تو تمہارا ہوتا ہے جھوٹا. اس کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ وجہ، اس کی ایک وجہ ہے. سنو، یہ شخص حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، صحابی پڑھنے کے لیے، لیکن دل میں کفر تھا. وہ کہتے ہیں نا دلوں بظاہر آبرو ہے اور دلوں میں کفر ہے. اس انداز میں حدیث پاک میں وہ ہوا ینکت صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کے بعد جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول ایک ٹہنی، شاخ کی ٹہنی سے زمین کو یوں کرید رہے تھے اور بات کر رہے تھے. تو یہ آیا، اس سے حال حوال ہوا تو مہمان کا اکرام تو کرتے. صحابہ کو کیا پتا کہ بے ایمان ہے، یہ کذاب ہے، تو سب کا کلمہ پڑھنے آیا تو مہمان کا اکرام تو ہے.
لیکن اب دیکھیں جب ساری بات ہو گئی تو وہ کہتا ہے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں کلمہ تو پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا؟ کہتے بات یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں، اب وصیت لکھ دیں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ، یہ رسالت امام علیہ السلام کے سامنے. آپ نے اسلام نے یوں دیکھا، کہتے اچھا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اور کر لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے بعد مجھے نبوت نہیں دیتے تو پھر مجھے ایک علاقے کا اپنی بستی کا نبی بنا دیں، میں اس بستی کو ہوں گا آپ پوری دنیا کی. رسالت امام علیہ السلام مہمان کا اتنا اکرام کرنے والے ہیں، اتنے اخلاق سے پیش آنے والے ہیں، رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوبہ آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں. اللہ نے حضور کے اخلاق کی تعریف و توصیف کی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لکڑی کو اٹھایا جس کو یوں زمین پر لگایا تھا اور فرمایا مسلمان اگر اس شرط پر کہ تو نبی بننے کے لیے بات کر رہا اور کلمہ پڑھتا ہے تو مجھ سے یہ لکڑی بھی مانگے گا تو میں یہ بھی. اکرام رسول اللہ کا اپنی جگہ، مہمان کی عزت اپنی جگہ اور عقیدے پر مضبوطی اپنی جگہ. ابو بکر یہ منظر دیکھ چکے تھے اپنے دور میں. حضرت ابو بکر نے مسلمہ کا کیا انجام کیا اور رسالت میں آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہی بے ایمان اٹھا اور کہا میں نبی ہوں اور میری نبوت کا موجہ یہ ہے کہ 5 نمازیں 3 ختم 2 پڑھنا. لو جی تن آسانی دے دی. اس کے جو بے ایمان بلیک فالوورز تھے، اندھے تابعدار، کو اس کے ساتھ ہو گئے اور 2 4 5 بندوں کے اور ہوتی میں جماعت بنا لی. اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے اور ادھر سے یہ کام شروع ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ اور اہل بیت کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور فرمایا اینقص الدین وانا حی. ابو بکر کی جان میں سانس چلے گی، دین میں کمی آئے تو 2 باتیں ہوں گی، یا کمی والے زندہ رہیں گے یا ابو بکر زندہ. اس لفظ نے صحابہ میں روح پھونک دی. امیر المومنین اتنا نرم مزاج بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو کہا کیا مطلب؟ کہا یا یہ بولنے والی زبان نہ رہے یا وہ جھوٹ حضور پہ بولنے والا کی سر نہ. سرکاری فیصلہ تھا. ابو بکر جانشین پیغمبر ہے، صحابہ اور اہل بیت کا اتفاق ہے کہ جتنا ہو گئے لشکر جرار قائم ہوا اور وہاں پر روانہ ہوا. حضرت ابو بکر خود تیار ہوئے جانے کے لیے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو ہاتھ تھاما اور آ کر فرمایا ابو بکر آپ نہیں جاؤ، یہ سب کافی ہے، آپ نہیں جاؤ. اگر آپ کی جان کو کچھ ہو گیا آپ کیا کہیں گے؟ لہذا آپ یہاں بیٹھے، آپ نگرانی کریں. آپ کی نیت کو رب نے دیکھ کر آپ کو اجر دے دیا جانے کے لیے. یہ حضرات کا لشکر موجود ہے. اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق واپس لشکر بھیجا. یمامہ کی جنگ ہوئی. آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے تھے تو قرآن لکھا گیا. سنے یہی جنگ ہے. مسلمہ کذاب سے فائٹ ہوگی اور مسلمہ کذاب کا انجام قتل پہ ہوا. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ جو بعد میں صحابی بنے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے کہ اس وقت حالت کفر میں تھے. جب کلمہ پڑھا تو حضور پاک نے فرمایا وحشی تیرا کلمہ قبول ہے، بس ایک کام ہے، تو سچا مومن ضرور ہے، ہم نے مان لی. کوشش کیا کر میرے پیچھے بیٹھا کر سامنے ہوگا مجھے اپنا چچا امیر حمزہ یاد آ جائے. یہ کہتے تھے میں دل ہی دل میں خود کو کوستا کہ وحشی تو کیا کام کر بیٹھا، کیا کام، اتنے بڑے بندہ تیرے ہاتھ سے گیا. ٹھیک ہے اسلام کا کلمہ تم نے پڑھا تو سارے گناہ مٹ گئے، کیونکہ 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو گناہ گئے. لیکن کو ایک موقع لا جو ایسا کام کر کہ کل قیامت میں اللہ کے رسول کا سامنا ہو تو سب اٹھا سکے. کہتے ہیں یہی موقع ہے. تو نے حضرت ابو بکر صدیق کا دامن تھاما، کہا امیر المومنین مجھے بھی جانے دیں. اجازت ملی کہ اس لشکر میں گئے اور اس طاق میں تھے کہ مسلمہ قتل میرے ہاتھوں سے. یار اگر خیر الناس میرے ہاتھوں سے شہید ہوا ہے تو شر الناس کا قاتل بھی میں ہوں. وہی ہوا. انہوں نے وہی حربہ تیار کیا اور حضرت وحشی کے ہاتھوں مسلمہ قتل ہوا تو نعرہ تکبیر بلند کر کے کہا
قتلت خیر الناس ثم قتلت شر الناس۔ رب کریم تیرا شکر ہے اگر وہ معاملہ میرے سر پر ہے تو اس سے میں نے وہ معاملے کو دھو لیا۔ اتنے بڑے گستاخ کو میں نے کام کیا۔ 1200 آدمی اس میں شہید ہوئے۔ شیخ ابرار کے دوستوں میں ایک بار پھر گئے، تاریخ 12 سے 13 ہو گئی، آپ کی قصور نہیں ہے، نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہوگی، لیکن 2 منٹ جاگ کے میرے اس جملے کو سننا۔ 1200 پیغمبر کے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ 1200 میں 1200 کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک بات سمجھانے کی۔ وہ بات کیا ہے؟ رسالت امام علیہ السلام کی کل عمر دنیا میں 63 سال، 53 سال تک جہاد کا حکم نہیں ہے تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تبلیغ کا حکم تھا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مدینہ طیبہ کے آخری 10 سالوں میں حکم جہاد آیا، تو ان 10 سالوں میں رسول اللہ نے 27 غزوات لڑے اور 400 سریات بھیجے۔ سریہ کی جمع سریات، غزوہ کی جمع غزوات۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود جائیں یا اس کی پیشن گوئی دیں۔ کیا کریں؟ خود جائیں یا پیشن گوئی دیں۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ آخر زمانہ میں غزوہ ہند ہونا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جب غزوہ ہند ہونا ہے تو اس میں نبی پاک تو نہیں ہوں گے، تو حضور نے اس کی پیشن گوئی دی ہے بھائی، تو غزوہ اسے کہتے ہیں یا پیشن گوئی دیں یا بنفس نفیس شریک ہو۔ تو 27 غزوات حضور پاک کی دنیاوی زندگی میں۔ سریہ کون سی جنگ ہے؟ سریہ وہ جنگ ہے جسے رسول اللہ تیار کر کے صحابہ کا لشکر بھیجے، خود نہ جائیں، اپنی نگرانی میں بھیجے۔ تو 400 سریات ہیں، 27 غزوات ہیں، 427 مہم جوئیاں ہیں حضور کے آخری 10 سالوں میں۔ اب ان 427 جنگوں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کافر قتل ہوئے؟ کل ملا مثلا بدر ہے، 14 صحابہ کی شہادت ہے۔ پہلے صحابی حضرت مہجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے آزاد زردہ غلام۔ آپ بدر جائیں، 14 صحابہ بدر کے نام لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے۔ میدان بدر میں جو نام شہدائے بدر کے موجود ہیں، مجھے رب نے کئی بار اس فاتحہ وہاں پڑھنے کا اتفاق اور سعادت دی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو لے۔ 70 صحابہ کرام جو ہیں وہ احد کے شہداء ہیں، 70 کافر قتل جو ہے وہ بدر میں، اس طرح خندق ہے، حنین ہے، یرموک ہے، تبوک ہے، مختلف جنگیں ہیں۔ ساری یرموک نہیں ہے، یرموک بعد میں، تبوک ہے۔ یہ جو جنگیں ہیں اس میں کل کافر اور مسلمان کتنے بندے شہید ہوئے جو ہم نے کاؤنٹنگ کی ہے، میں پورے 427 جنگوں کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ 739 آدمی قتل ہوئے، اپنے بھی پرائے بھی ملا کے، کافر بھی مومن بھی ملا کے۔ 739، ان 40 کا فیگر بھی پورا نہیں، 450 750 سے بھی کم، کل ملا کے اپنے پرائے۔ یہ پوری زندگی کی، لیکن اکیلی جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی ہے اس میں صرف مسلمان صحابہ 1200۔ یہ بتانے لگا ہوں کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر حضور پاک علیہ السلام کے تحفظ میں کتنا گرم۔ 1200 صحابہ کی شہادت برداشت کی ہے، جو کل ملا کے پوری زندگی یہ جہاد جو حضور پاک کی گزری اس سے بڑھ گئی۔ اس میں کفار بھی نہیں ہے، صرف مسلمان، لیکن ختم نبوت کا تحفظ ابو بکر نے کر کے دکھایا۔ تو میں نے 3 باتیں کی تھی، قرآن، حضور کا فرمان اور اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل، اور ایک واقعہ میں نے دیا۔ صرف اس بات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے بات ختم کرتے لگا ہوں کہ ہمیں جرأت سے، مذہبی غیرت سے، ایمان و ایقان و احسان و مذہب و دین و اسلام سمجھ کے حضور پاک کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بنیادی باتیں دلائیں۔ علماء بیٹھے، آپ ان کے پاس دن میں 20 منٹ نکال کر 15 منٹ نکال کر آئے کہ جی مجھے ختم نبوت کے دلائل اردو میں سمجھائیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی قبر پہ رب کروڑوں کو رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ختم نبوت کامل میں ایسی دلائل کی کتاب تیار کی ہے کہ 100 قرآن کی آیات اس پہ جمع کی اور 210 حضور کی حدیثیں لکھی۔ آپ ان کے پاس آئیں،
ایک ایک آیت اگر تم 3 دنوں میں بھی یاد کر لو نا، خدا کی قسم سودا سستا ہے مہنگا ہے۔ بس میری بات کا مطلب ہو، میں صرف تقریر سنانے کے لیے، میں کوئی خطابت بتانے کے لیے نہیں آیا آپ کے سامنے یہ آپ واہ کہہ دیں۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ان اجری الا علی رب العالمین، کہ اللہ پاک چاہے تو رب دے دے، اللہ محروم کسی مسلمان کو نہ کرے۔ میں صرف آپ کے دل میں ایک حضور پاک کی محبت کی ایک لگن لگانے کہ میرے دوستوں وقت نکالو، خود اور اپنی اولادوں کو ان حضرات کے پاس بھیجو تاکہ علماء تیار کرا سکیں۔ کریں گے؟ آخر توجہ، میں بات کمپلیٹ کر لوں۔ میں آپ تمام مسلمان بھائیوں کو ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہوں، ایک کام کرو، وہ کیا ہے؟ اپنے اکابر کے کارناموں کو پڑھا کرو، جو ہمارے بزرگ اکابر اولیاء علماء اس مسئلے پر کام کر کے گئے۔ 2 باتیں میں دونوں سید گھرانے سے بزرگ پیش کر رہا ہوں، ایک محدث جلیل مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ اور ایک مولانا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ۔ ان دونوں نے ختم نبوت کی تحریک چلائی ہے، ایک نے 53 میں، ایک نے 74 میں۔ 53 میں حضرت بخاری نے تحریک چلائی، یہ لاہور آپ کے اور میرے بغل میں، اس شیخ پورہ کے بعد لاہور میں متصل 10,000 نوجوان قتل ہوئے، 1 لاکھ زخمی ہوئے، 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا، لیکن قانون نہیں بن سکا اسمبلی میں۔ 1974 میں مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے تحریک چلائی، اس وقت قانون بن گیا۔ وجہ مدرسہ، مسجد، خانقاہ، تبلیغ، تعلیم، تدریس، تصوف، یہ سارے اس وقت بھی تھے، سارے اس وقت بھی تھے۔ تو وہ کیا چیز تھی جو 53 میں نہیں تھی اور 74 میں تھی؟ اللہ کی مدد تو اپنی جگہ، ایک بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ سن 74 کی تحریک میں علماء کرام اسمبلی میں موجود تھے، یہ بات ہے جو 53 میں نہیں تھی۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی تمام جیت بڑی بڑی قیادت اسمبلی میں موجود تھی۔ میں اس پر کسی مسلک اور فرقے کی بات نہیں کرتا، ہر مسلمان نام لیوا جو ختم نبوت پر جان دینے والا ہے، قیادت وہاں موجود ہے، اور یہ علماء اس مسئلے پر ایک ہو کر قادیانیوں کا مقابلہ کیا، اور کیا رزلٹ آیا؟ اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ 1974 کی تاریخ میں کوئی 10,000 بندہ قتل نہیں ہوا، کوئی 1 لاکھ زخمی نہیں ہوگا، کوئی 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر نہیں ہوگا، قانون بن گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو، آپ کو اور مجھے اس کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کے کارنامے پہ میں آج بھی اسے اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ پیپل پارٹی سے آپ کو اور مجھے ہو سکتا ہے اختلاف، نو ڈاؤٹ، مجھے اس پر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر اس مسئلے کے لیے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ میں اس پر کوئی سیاسی پوائنٹ کی اسکورنگ نہیں کروں، ختم نبوت پر بات کروں۔ اب میری بات کا مطلب کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام میں مولانا مفتی محمود نے قیادت کی اور باقی تمام نے ساتھ دیا، بیک آواز ہو کر قادیانی وہاں ذلیل اور خفار، حضور کا دشمن وہاں سے ذلیل ہو کر گیا، اور جب انگلینڈ میں گئے تھے انہوں نے وہاں ایک بیانیہ تیار کیا، ایک نیریٹو بنایا، ایک موقف بنایا، کیا کہ جو مولوی مسجد میں بیٹھ کے پڑھائے وہ اچھا آدمی ہے، دین بتاتا ہے، تبلیغ میں چلے اچھا بندہ ہے، اسلام بتاتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے مسئلے سنائے، جمعہ پڑھائے، اچھا بندہ ہے، دین بتاتا ہے، خانقاہ میں بیٹھے پیر طریقت بنے، شیخ طریقت بنے، لوگوں کے دل پہ انگلی رکھ کے اللہ اللہ کرے، گناہوں سے پاک کرائے، اچھا آدمی ہے۔ لیکن سیاسی مولوی ان کو اسلام آباد کی فکر ہے، اسلام کی فکر نہیں، کہ پتہ کیوں بنایا قادیانیوں نے یہ بیانیہ؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، انگریز کا ایک قانون ہے کہ لوگوں کو لڑائے رکھو اور اپنا الو سیدھا کرو۔ تو وہ چاہتا تھا کہ تبلیغ کا مولوی زیادہ سے زیادہ مسئلے بتائے، مسجد والا، مدرسے والا، ممبر والا، خطابت والا، خانقاہ والا اللہ اللہ سکھائے گا، سیاسی میدان میں تو نہیں آئے گا۔ تو لہذا علماء اسمبلی میں جانے سے رک جائیں گے، جمعیت علماء اسلام کی طاقت کمزور ہو جائے گی،
مفتی محمود کا ساتھی کوئی نہیں رہے گا اور ہم قادیانی اپنا الو سیدھا کر لیں گے۔ تو میرے دوستو، جن کے دینے میں دین کا درد ہے نا اور دین کا علم نہیں ہے، وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مولوی نو مسجد نال راستہ ہے، اسمبلی نال کہڑا ہے۔ ہمیں آج تک یہی کرتے مولوی مسجد میں بیٹھے ممبر کی بات کریں۔ تو بھائیو، یہ قادیانیوں کو بیان ہے۔ مولوی جیسے 2 رکعت کا امام ہے، ویسے قوم کا امام بھی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ورنہ 74 کی تاریخ میں اگر یہ پورے اسلام کے نام لیوا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اکٹھے نہ ہوتے، ختم نبوت کا قانون نہیں بنتا۔ تو اسی لیے یاد رکھیں، اسلام عالم کو سیاسی پاور بھی دیتا ہے، اور حدیث پاک ہے، آپ کے اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضور پاک کا فرمان ہے، سنو، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل میں حضور پاک فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، نبی آتے وہ نبی بھی ہوتے، تسوسہم الانبیاء، اسلامی سیاستدان بھی ہوتے۔ اچھا، نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاستدان بھی؟ فرمایا جی ہاں، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا، خلفہ نبی، جس کو رب بھیجتا اس کے بعد وہ نبی بھی ہوتا، اسلامی سیاستدان بھی ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، آقا نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو۔ اب صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یا رسول اللہ، نبوت کا معاملہ تو ختم ہے، تو کیا اب اسلامی سیاست بھی ختم ہو جائے گی؟ حضور نے جواب دیا، فرمایا نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد میرے علماء آئیں گے، بطور اسلامی سیاست دان آئیں گے۔ یا رسول اللہ، کو ایک دو ہوں گے؟ فرمایا جی نہیں، فَيَكْسُرُونَ، کئی ہوں گے۔ یہ حدیث عالم کو صرف 2 رکعت کا امام نہیں، قوم کا امام بنانے کی بھی دعوت دے رہی ہے۔ ایک بندہ مسجد بیٹھا وہ نہیں جاتا تو ان لوگوں کے لیے دعا ضرور کریں جو دین کے تحفظ کے لیے وہاں بیٹھے، ان پہ اعتراض نہ کریں، دین کے تحفظ کے لیے بیٹھے۔ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو برداشت کر لیتے ہیں بندہ، جس بکری کا دودھ پیتے ہیں اس بکری کی مینگریاں بھی خود اٹھاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بکری مینگریاں دیتی ہے لہٰذا اسے دھکا دے دو؟ آپ اس کی گوبر بھی اٹھاتے ہیں، اس بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ عالم دین کے کسی مسئلے پر آپ کو اشکال ہو جائے تو آپ اس کے خلاف بات کریں، یہ اسلام اقتدار کا بھوکا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم سے زیادہ پرامن بندہ آپ کو کہاں سے ملے؟ میں جمعیت علماء اسلام کی بات کرتا ہوں، 2019 میں کراچی سے لے کر اسلام آباد تک آزادی مارچ کا قافلہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم لے کر چلے، لاکھوں بندے تھے۔ کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا، کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا۔ لاہور میں میٹرو بھی چل رہی تھی، اسلام آباد میں گناہگار آنکھوں نے دیکھا ایمبولینس کو راستہ مل رہا تھا۔ اور آج ایک وزیر کا پروٹوکول ہو تو سسکیاں لے کر مریض مر جاتا ہے ایمبولینس میں۔ بھائیو، جو حق ہے تو کہنا چاہیے۔ تو اس لیے علماء تبلیغ کریں تب بھی نبی کے وارث، تعلیم دے تب بھی نبی کے وارث، مصلی امامت پہ بیٹھے تب بھی نبی کے وارث، خطابت کے منبر پر بیٹھے تب بھی نبی کے وارث، خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے تب بھی نبی کے وارث، اور اسلامی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے تب بھی نبی کے وارث۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، یہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ایک شخص نے ایک دن مجھے کہا، شاید آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا، میں نے کہا تمہاری شاید بہت اچھے بندے سے تم تو۔ میں نے کہا کی؟ میں کی تھی؟ کیا کیا میں؟ کہتے آپ سیاسی بات جب سے کرتے ہیں نا، پہلے اللہ رسول کی بات بتاتے تھے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی، تو یہ بات ٹھیک نہیں۔ تو میں نے کہا سیاسی بات میں اندرا گاندھی کی سنا رہا ہوں، وہ بھی تو اللہ رسول والی آیت حدیث سنا رہا ہوں۔ کہتے نہیں، یہ میدان بہت گندلا ہے، اس میں آپ جیسے بندے نہ آئیں۔ میں نے کہا ایک بات کروں میرے بھائی، تو بہت سادہ ہے، تجھ جیسے بندے جو ہے نا ان کا نقصان ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ مولوی بہت اچھا ہے، بس مسجد میں بیٹھے، ادھر نہ جائے، تو نے ادھر نہیں جانے دیا، وہ میدان گندا 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 ہوتا چلا گیا۔ اگر تو اپنے عالم کو وہاں بھیجتا تو وہ اسے مفتی محمود اور باقی ملی قومی قیادت کی طرح پاک اور صاف کر کے دکھا۔ بس مسئلہ یہ، تو اپنے عالم پر اعتراضات کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، اسی بنیاد پہ کہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ قیامت تک انشاءاللہ اس میں تحفظ ہوتا ہے۔
یہ 2013 کے الیکشن میں جو مرزا مسرور ہے، مرزا قادیانی کا 5واں پوتا، یہ مرزا مسرور بن مرزا طاہر بن مرزا ناصر بن مرزا بشیر بن مرزا قادیانی 5واں پوتا ہے ان بےایمانوں کا. اس نے کہا تھا جب یہ پگڑی والا مولانا فرمان کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک یہ لوگ مولوی اسمبلی میں ہے نا ہماری دال نہیں گلتی. اور میں نے کہا سن میں مرزے کی اولاد، قیامت تک اسلام بھی رہے گا. کہو انشاءاللہ قیامت تک اسلام بھی رہے گا، اور قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور قیامت تک یہ ختم نبوت کا قانون بھی رہے گا اور اس کا تحفظ ہوتا. ہماری باقی باتیں اپنی دن، لیکن دین کے لیے میں علماء کے ساتھ ہوں. اس پر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. میں آج رات کے اس تہجد کے وقت پہ بیٹھ کے آپ کو بھی دعوت فکر دے کر کہوں گا، پورے دینداروں کے لیے دعا کیا کریں، چاہے وہ مسجد میں ہو، بلکہ یوں کہو چاہے وہ 2 رکعت کا امام ہو یا قوم کا امام. دینداری ہے تو پھر علماء کے ساتھ، مسئلہ ہے علماء کے ساتھ. اس پر اس طرح کے اعتراضات نہ کیا کریں جو آپ کے دل میں آئے. مولوی بہت عقل مند ہے، وہ اس جیسے کئی سوالات کے جوابات رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پیغمبر کریم کا وارث جو ہے اس دین صرف مسجد تک محدود نہیں کرتا، قومی سیاست تک بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.